ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا میرا عنوان ہے نبیوں کی قصے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ ایک ضعیف حدیث کے مطابق اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے گئے، لیکن قرآن شریف کے مطابق صرف 25 نبیوں کا نام آئے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کیا، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے کو پیدا کیا۔ اس کے بعد زمین کی مٹی سے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب لوگ اس کو سجدہ کرنا۔ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت سے خوش ہو کر اسے فرشتوں کے ساتھ کر دیا تھا۔ سجدہ کرنے کا حکم ابلیس کو بھی تھا کیونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ تھا۔ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ ابلیس بولا یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا تجھ کو کوئی حق نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو ابھی یہاں سے نکل جا۔ ابلیس نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے تو مہلت دے، قیامت کے دن تک میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا جا تجھے مہلت دی گئی۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، ان کی پسلی سے اللہ تعالی نے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا جنت میں رہو، جو من کرے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا۔ لیکن شیطان نے ان دونوں کو بہکا کر اس درخت کا پھل کھلا دیا، جس سے ان کی سطر کھل گئی اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت سے زمین پر بھیج دیا اور فرمایا تم اور تمہاری اولاد میں جو بھی میری بات کو مانے گا اسے جنت ملے گی۔ آدم علیہ السلام کی دنیا میں بہت سارے اولاد پیدا ہوئے، جس سے دنیا کی تعداد بڑھی۔ اس کے بعد ان کا عمر تقریباً 1000 سال کی تھی۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں آپ لوگوں کو یوسف علیہ السلام کا مختصر قصہ سناتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کا ذکر اپنے ابو یعقوب علیہ السلام سے کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، لیکن ان کے بھائیوں کو پتہ چل گیا اور ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ یوسف کو جنگل میں لے جا کر کسی گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ کسی گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف کو جنگل میں لے جا کر کسی گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ ان لوگوں نے اپنے ابو یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ ہم لوگ یوسف کو بھی شکاری کھیلنے کے لیے جنگل میں لے جا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا، لیکن ان کے بھائیوں نے بہت اصرار کیا اور یقین دلایا کہ ہم لوگ اس کی حفاظت کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جا کر کسی گہرے کنویں میں ڈال دیا اور یوسف علیہ السلام کے کپڑے میں کسی جانور کو مار کر خون لگا دیا اور اپنے باپ سے بتایا کہ ہم لوگ شکاری کھیل رہے تھے، ادھر یوسف اکیلے رہ گیا اور اسے بھیڑیا کھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام کچھ نہ کر سکے اور بہت غمگین ہوئے اور صبر کیا۔ دوسری طرف کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہ لوگ وہیں رک کر کنویں سے پانی نکالنے لگے تو یوسف علیہ السلام رسی پکڑ کر باہر آ گئے۔
یوسف علیہ السلام اتنا زیادہ خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھ کر کافرے والے بہت خوش ہوئے اور مصر میں لے جا کر بیچ دیا. اب یہی چند باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے اور ایمان پر ثابت رکھے اور مشرکین کو ہلاک و برباد کر دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.